السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں سب سے پہلے حکومت نے عام تعطیلات کا اعلان کر دیا، وہ بھی آج ہی کے دن۔ کیا شہباز شریف حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے؟ آج ہی کے دن حکومت نے جو 28 مئی ہے اس کے حوالے سے آج ملک بھر میں چھٹی کا اعلان کر دیا ہے، تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے عام طور پر۔ اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ آج ایسا کیا ہوا کہ حکومت نے راتوں رات سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اداروں کو خط لکھا، خطوط بھیجے گئی اور آج ہی کے دن انہیں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، بہت بڑی تباہ کن خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ملک ریاض کا تہلکہ خیز جو خوفناک آڈیو ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ وہ اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ ملک ریاض صاحب نے اس آڈیو پیغام میں کیا کہا ہے، اور آپ اگر دیکھا جائے وہ ولاگ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس نے بہت سے بڑی لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور نے محسن نقوی سے ملاقات کی ہے۔ اس کی جو پریس کانفرنس کی ہے، مشترکہ پریس کانفرنس کل رات انہوں نے کی، وہ بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کریں گے کہ اصل میں ان دونوں کے پریس کانفرنس کی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وزیر بھی تھا جو ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اس پریس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اپنے قوم کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور ایک مرتبہ پھر انہیں اڈیالہ جیل سے اپنے قوم کے لیے پیغام بھیجا ہے، وہ بھی بہت اہم پیغام ہے، آپ نے ضرور سننا ہے اس کو اینڈ تک۔ ویڈیو کوشش کرنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ عمران خان کی جو قوم کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے اس پر بھی آپ اس کو بھی سنیں۔ تو سب سے پہلے جو علی امین جو حکومت نے عام تعطیلات کا اعلان کر لیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس ولاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے آج پورے ملک میں عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ شہباز حکومت جانتی ہے، کیونکہ وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ آج 28 مئی کے حوالے سے انہیں عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے شہباز شریف اور نواز شریف جو 28 مئی والا دن ہے، آج یومی تکبیر کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور اسی دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا تھا۔ آج اس خراج عقیدت کا دن ہے اور پاکستان یہ بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کا جو محسن ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، انہوں نے یہ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کی طرف لے کے گئے تھے۔ لیکن افسوس جو ہماری حکمران ہے اس وقت، جو حالات آپ نے دیکھے، جو مسلم لیگ نون نے جو پچھلی 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویسے تو نواز اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 28 مئی کو ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک عظیم خواب کی تعبیر کی طرف لے کے گئے تھے، لیکن حقیقت میں نواز اور شہباز شریف نے ایک پٹاخہ بھی امریکہ کے بغیر نہیں پھٹ سکتا، کیونکہ یہی لوگوں کی یہ جرت ہے کہ یہ امریکہ کے بغیر یا دوسرے جو سپر پاور لوگ ہیں ان کے بغیر ایک ہی پٹاخہ بھی نہیں پھٹ سکتا، تو یہ ایٹمی دھماکے کہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اسی دور میں ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی اس کو مارنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری دور حکومت میں آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں پر ان کے پیسے ہیں اور جائیدادیں ہیں، وہ لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں وہ ضبط نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان میں 28 مئی کو بہت عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم دن ہے، عظیم۔ اگر ہم ایٹمی طاقت نہیں ہوتے تو آج ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ خدا نخواستہ کیا یہ لوگ کر سکتے۔ اور پھر اور اس پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی کہا کہ نواز اور امریکہ کے ڈر سے ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن یہ خدا کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہی جو حکومت نے کیوں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کی اصل مین وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن سائپر کیس کے سماعت مکمل ہو گئی تھی اور آج ہی کے دن فیصلہ آنا تھا عمران خان کی بریت کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے حکومت کافی خوفزدہ ہے اور انہیں آج رات ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو یہ پیغام بھیجے گئے کہ آج ہی کے دن سپریم کورٹ اور پاکستان اور دیگر جو ادارے ہیں انہیں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، اور رات ہی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جسٹس قاضی پائیزیسا نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ کل پوری ملک میں چھٹی ہوں گی۔ تو یہ حکومت کا ڈر ہے کہ کہیں عمران خان کی جو آج ہی دن عمران خان کی رہائی نہ ہو سکے۔ کل جو عدت کیس ہے ان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عدت کیس میں رہائی کا معاملہ ہے۔ کل ہو سکتا ہے، ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بریت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے کلموں سے نقوی کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور وہ نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس صرف اور صرف صوبے کے حقوق کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ عمران خان کی یہ واضح ہدایات ہے اور انہوں نے مجھے خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ بنائے ہیں، تو اسی لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے صوبے کی حقوق کے لیے وفاق اور پنجاب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبے کی حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں کہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واضح ہدایات دی ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے بات نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری پہ انہوں نے کہا جو اصل معاملہ تھا، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہماری جو بجلی کی مسئلہ ہے اس وقت جو خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ 15 دن کا ڈیڈ لائن دیا گیا تھا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ اگر 15 دن میں وفاق نے ہماری بجلی کو بحال نہیں کی گئی، لوڈ شیڈنگ کم نہیں کی گئی، تو پھر بٹن ہمارے پاس ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا بجلی پیدا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کچھ چیزیں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بٹن ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم کسی بھی طریقے سے دبا سکتے ہیں اور اس کا کنٹرول ہم اپنے طریقے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات کو منوانے کے لیے یہاں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی بات منوا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بہت سے نقوی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک فیڈرل منسٹر وزیر ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت اس کے ساتھ بات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہ شکوک اور شبہات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی یہی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز کے پاکستان تحریک انصاف کوئی مذاکرات تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور نے صاف کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ جو ملک ریاض صاحب نے انہوں نے خوفناک قسم کی جو آڈیو لیک ہو گئی ہے اس پر بات کریں گے۔ ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو سارے پول کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ویڈیو آڈیو پڑی ہوئی ہے، اگر کسی نے مجھے خراب کرنے کی ذرا بھی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا اور اس کو برباد کر دوں گا۔ جنہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ کی یا مجھے دمکانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، ان کو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں چپ ہوں تو صرف پاکستان کی خاطر چپ ہوں، یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ واضح طور پر انہوں نے اشارہ کیا کہ عمران خان کے جو 190 ملین پاؤنڈ کی کیس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اب تک ملک ریاض پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ویڈیو ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، جو ایک اس وقت کنٹینٹ ہے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کا بھلا چاہتا ہوں، اگر میری زندگی
ختم بھی ہو گئی تو میں نے سب کچھ ریکارڈ کر کے لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ ایکسپوز کر دوں گا، پھر اللہ جانے اور یہ لوگ جانے جنہوں نے مجھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ان کو میں ایک بات غور سے، انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ کان سے سن لے اور دوسرے سے نکال لے، کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آڈیو اور ویڈیو موجود ہے، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری کمزوری نہ سمجھے کہ میں چپ ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر میں چپ ہوں تو صرف پاکستان کی بلا کی خاطر چپ ہوں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بلیک میل کریں گے اور عمران خان کے حق میں ان سے کوئی سٹیٹمنٹ دلا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھول جائیں گے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا کوئی غیر ذمہ دارہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے اپنی قوم کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے یہ سب سے پہلی بہت اہم ہے، اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر 1971 کے حالات کو دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، اور یہی سیم ٹو سیم اس کا طریقہ کار چل رہی ہے، لیکن اس وقت جو ہیرو اور ویلن ہے وہ مختلف ہے۔ اس وقت جو ہیرو ہے، اس وقت کی ہیرو مجیب الرحمان صاحب ہے، اور اس وقت کی جو ہیرو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، اور اس وقت کی جو ویلنگ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس وقت کی جو ویلنگ ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے، ناروا سلوک کر رہی ہے، یہ پاکستانی عوام برداشت نہیں کر سکتے، یہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو مجیب الرحمان، جو انہوں نے کہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا کہ میرے قوم یہ رپورٹ ذرا پڑھے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ غدار کون تھا اور اصل ہیرو اور لیڈر کون تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمود الرحمان جو کمیشن رپورٹ ہے وہ ساری پاکستانی دیکھ لے، سن لے اور سمجھ لے کہ 1971 میں جو پاکستان، مشرقی پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کس طرح کے ظلم کیا گیا تھا، مجیب الرحمان کے ساتھ کس طرح کی ظلم کیا گیا تھا، اس طرح کی سیاستدانوں نے جو آج کل کے فرعون بنی ہوئی ہے۔ ایک کا مینڈیٹ تھا جس طرح آج ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، اور انہوں نے زور زبردستی کے ساتھ شہباز شریف اور نواز شریف کو بٹھا دیا گیا ہے۔ تو سیم طریقہ اس طریقے سے طریقہ کار تھا 1971 کی حالات آج بھی پاکستان میں ہے، لیکن لیڈر نے ایسا کردار ادا کر دیا گیا ہے، وہ یہ مسلسل اپنی جو ورکر ہے ان کو یہ تنبیہ دے رہی ہے، ان کو یہ پیغام مسلسل دے رہی ہے کہ آپ لوگوں نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور 1971 کے حالات کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت مکمل طور پر تیار ہے، اور جب انقلاب کی تیاری ہوگی تو صرف خیبر پختونخوا سے ہوگی۔ اس وقت جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ خیبر پختونخوا میں صرف تیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جس وقت یہ حالات چل رہے ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم اس وقت ہو رہی ہے اس کا انتہا ہو گیا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ میرے قوم کو اب محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو وہ غلطیاں ہیں وہ ہم کہیں دہرانے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 1971 میں جو غلطیاں کی گئی ہے کہیں وہ دوبارہ دہرا نہیں دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو پردے واحد کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ خود کا کسی سے موازنہ۔ ان دونوں میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کی ساری مہریں ایک ساتھ ہی سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کی جو فرعون بنا ہوا تھا کہ میں ہی ہوں جو سب کچھ کنٹرول کرتا ہوں اور میری ہاتھ میں طاقت ہے، میں ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں، تو عمران خان نے کہا کہ اسی دور میں بھی ایک جو بندہ تھا جو غلطی کر گئی تھی، کہیں آج وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ تو انہیں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج دیا ہے کہ آپ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھ کر اپنے قوم کو سمجھا دیا گیا ہے۔ بہرحال
دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں جو جس طرح آج نے حکومت نے ایک بلنڈر مار دیا ہے، ایک ایسی پاکستان جو سائپر کیس میں عمران خان کو آج بریت ملی تھی، تو اس پر حکومت نے ایک بلنڈر مار دیا ہے اور جو پوری پاکستان میں تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سائپر کیس جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاری ہے، تو اس پر حکومت خوفزدہ ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ کیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور کیس عمران خان پر بنا دیا جائے، تاکہ عمران خان کی رہائی جلد ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ دوسری طرف مختلف ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کیسز مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ کل عدت میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بریت کا فیصلہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لائر ٹیم ہے، عمران خان کی وکلاء جو ٹیم ہے، وہ کافی مطمئن ہے۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ شکریہ۔